اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی، اے نبی، قل آپ فرما دیں، لمن اس سے، فی جو ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں، من الاسرا قیدی ہیں، یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے نبی آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیں، یعنی جو آپ کے ہاتھوں میں کفار میں سے قیدی بن کر آئے ہیں ان سے آپ کہہ دیں، انہیں فرما دیں، ان یعلم اللہ، ان اگر یعلم اللہ، یعلمی جان لیا، اللہ اللہ نے، فی میں قلوبکم قلوبی دلوں میں، کم تمہارے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں جان لی، خیرن کوئی بلائی، یؤتکم یؤتی وہ عطا فرمائے گا، کم تمہیں، خیرن بہتر، یؤتکم خیرن وہ تمہیں بہتر عطا فرمائے گا، مما اس سے، یعنی اس مال سے، اوہیزا جو لیا گیا، منکم تم سے، یؤتکم خیرا من یؤتکم خیرا مما اوہیزا منکم، تو وہ اللہ تعالیٰ اس مال سے جو تمہیں دیا گیا اس سے بہتر عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ اور وہ بخش دے گا، لَكُمْ تمہیں، لا لیکم تمہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم غفور بڑا بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیدیوں کو پیغام دیا ہے، جو غزوہ بدر میں کفار قیدی بن کر آئے انہیں پیغام دیا گیا ہے۔ فرمایا اے نبی، یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں، آپ کی قید میں ہیں، قید بھگت رہے ہیں، انہیں آپ کہہ دیں، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر حاکم تھے، اس لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے انہیں پیغام دیا۔ فرمایا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھی خیر دیکھ لی، خیر سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک روایت ملتی ہے اسی باب میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، وہ کہتے تھے کہ قسم کھا کر کہتے تھے، اللہ کی قسم یہ آیت مبارکہ میرے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ کہتے تھے یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تھا میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ میرے 20 اوقیہ جو 800 درہم مجھ سے لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں، یعنی جو 800 درہم فدیہ کے طور پر لیے گئے ہیں مجھے واپس کر دیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، پھر اللہ تعالی نے مجھے ان 20 اوقیہ کے بدلے میں 20 غلام عطا کیے، جن میں سے ہر ایک میرے مال کی تجارت کرتا تھا۔ یہ امام ابن اسحاق نے سیرت میں اس واقعہ کو درج کیا ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بھی اس روایت کو درج کیا ہے۔
یہ بہت سے اور ائمہ نے بھی ان کا یہ واقعہ روایت کیا ہے، لیکن جب ہم اس آیت مبارکہ کے الفاظ پڑھتے ہیں، جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے مخاطب کا صیغہ آتا ہے کا۔ اگر تو یہ آیت مبارکہ صرف ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر جمع کا صیغہ کم بولنے کی بجائے اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ اسرا بولنے کی بجائے اللہ تعالیٰ فرما دیتے من الاسیر، کہ جو قیدی آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، اور قلوبی کم کی جگہ بھی قلوبی کا آ جاتا، قلبی کا کہ تمہارا دل، اور اسی طرح یؤتیکم یعنی سارے صیغے واحد کے ہو جاتے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قیدی کا ذکر نہیں کیا بلکہ زیادہ قیدیوں کا ذکر کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عمومی طور پر ذکر کیا ہے، جو قیدی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں آئے اور قید میں آئے، وہ 60 قیدی آئے تھے، تو ان سب کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، ان سب کو خیر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا آپ ان سارے قیدیوں سے کہہ دیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ اور یہاں ایدیکم، یہ بھی اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے، اہل ایمان کی طرف، کہ جن مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی قیدی ہیں ان سب یہ سارے ان قیدیوں کا کہہ دے جو تمہارے ہاتھوں میں آئے ہیں، کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر کو جان لیا، خیر سے مراد ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر کلیم ایمان لانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننا۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں اس بات کو جان لیا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا، تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو تسلیم کر لیا، کیونکہ پیچھے فی قلوبکم آیا ہے، تمہارے دلوں میں، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی طرف رغبت پیدا ہوگی ہے، اللہ کے رسول کی طرف رغبت پیدا ہوگی ہے، ایمان کی طرف رغبت پیدا ہو گئی ہے، اطاعت کی طرف رغبت پیدا ہو گئی ہے، یؤتکم خیرا مما، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر عطا فرمائے گا، اخذ منکم جو کچھ تم سے لیا گیا ہے، یعنی مال سے بہتر ایمان ہے، مال سے بہتر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، تو فرمایا یہ تمہیں عطا ہو جائے گا۔ اور آگے دوسری خوشخبری سنائی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ ایک تو تمہیں مال سے بہتر چیز عطا ہو جائے گی جو تم نے فدیہ کے طور پر ادا کیا، اور دوسرا تمہاری بخشش ہو جائے گی، یعنی جب ایمان مل گیا تو ایمان پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، معاصی نافرمانی کو مٹا دیتا ہے جب ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والے نہایت مہربان ہے، کہ جب بندہ سچے دل سے رب کے حضور توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو پھر اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ مغفرت بھی کرتا ہے اور رحمت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 71 71، اس میں فرمایا وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، وَإِن اور اگر یریدو وہ چاہیں، وہ ارادہ کریں، خیانتا کا، خیانت کا آپ سے، یہ کاف زبر کا آ گیا، واحد ضمیر مخاطب کی، اور اگر وہ وَإِن يُرِيدُوا خیانتک، اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں، فقد، تو بے شک، خان اللہ من قبل، تو بے شک خانو وہ خیانت کر چکے ہیں، اللہ سے، من قبل اس سے قبل، فقد خان اللہ من قبل،
تو وہ یقیناً اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ سو اس نے قدرت میں دے دیا، منہم بعض کو، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ سو اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، آپ کو قادر کر دیا ان پر۔ واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انہی قیدیوں کی خیانت کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں ان کے خیر کے بارے میں ذکر کیا، اور یہاں ان کی خیانت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ بظاہر تو انسان کسی کے دل کا حال نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اور اللہ کی اطاعت سے اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، لیکن بظاہر انسان کے دل میں کیا ہے وہ عام انسان نہیں جانتے۔ جس طرح حضور کے دور میں منافق بھی تھے، اور بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں مسلمانوں کے خلاف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں ان قیدیوں کی خیانت کا بھی تذکرہ کر دیا۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کر لے، آپ سے بددیانتی کرنا چاہے، بظاہر کچھ اقرار کریں اور دل میں ان کے کچھ ہو، تو اللہ تعالی نے فرمایا فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ تو اس سے پہلے بھی وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ سو اس نے قدرت دے دی ان پر، سو اس نے تب بھی آپ کو ان پر قادر کر دیا، یعنی اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو ان پر قادر کر دیا، اور ان کی خیانت، ان کی بددیانتی وہ دری کے دری رہ گئی۔ اب یہ خیانت سے کیا مراد ہے، اس پر مفسرین نے تین چار اشارے کیے ہیں کہ خیانت سے کیا مراد ہے۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم آپ کے متعلق اپنی قوم کو نصیحت کریں گے۔ یعنی یہ حضرت عباس نے، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے والد تھے، حضور کے چچا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم اپنی قوم کو بھی جا کر ایمان پر آمادہ کریں گے، ایمان کی طرف مائل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اگر انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا اور آپ سے خیانت کی اور اس قول کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ افسوس نہ کریں، یہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں، انہوں نے کفر کیا، آپ سے قتال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ روایت ہے۔ تفسیر تبری میں یہ روایت ہے، جلد 10 صفحہ 66۔ یعنی ایک تو خیانت سے ان کے یہ عہد کا ذکر ہے جو انہوں نے عہد کیا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جو پچھلی آیت میں آپ کو تفسیر میں بتا دیا کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر کو جان لیا، جو میں نے بتا دیا اس سے مراد ایمان ہے۔ اب وہ اس روایت میں بھی ذکر ہو گیا ہے، تو اس سے مراد یہ بد عہدی ہے جو وہ حضور سے کرتے، جس کا اس روایت میں ذکر ہے۔ ایک تو یہ اس سے مراد ہے، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور آپ سے خیانت کی، یعنی آپ کی نبوت سے پھر گئے، آپ کو نبی ماننے سے پھر گئے، جس طرح بہت سے کافر کرتے تھے اس دور میں اور منافق کرتے تھے، دوسرا یہ خیانت مراد ہے۔
اور تیسری خیانت مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا تھا تو آپ نے یہ عہد بھی کیا تھا کہ آئندہ تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے اور مشرکین سے معاہدہ نہیں کرو گے. یہ انہوں نے حضور سے عہد لیا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، نہ مشرکین سے کوئی معاہدہ کریں گے. تو اللہ تعالی نے یہاں اسی بات کو یہ تیسرا اس طرح بھی رجحان جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اس بارے میں بھی بددیانتی کر لی یا بدعہدی کر لی یا خیانت کر لی تو فرمایا فقد حان اللہ من قبل، وہ اس سے پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں. یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اس سے پہلے بھی وہ خیانت کر چکے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 62-63، سورۃ الانعام آیت نمبر 62-63، اس میں فرمایا جب ان سے پوچھا جاتا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، آپ ان سے کہیے، ان سے پوچھئے کہ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جس کو تم گر گرا کر اور چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے سوال کیا، آپ ان سے پوچھے تو آگے مشرکین کا جواب ذکر کیا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، آپ کہیے کہ اس مصیبت سے اور ہر سختی سے تمہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے، تمہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اس شرک کرتے ہو. یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 62-63 میں اللہ تعالی نے ذکر کیا. تو اس طرح وہ اللہ کی الوہیت مانتے تھے، اللہ کی بادشاہت کے اقرار کرتے تھے، جو کل کائنات کا نظام چلانے والا خدا اس کو مانتے تھے، مگر اس کے باوجود خیانت کرتے، بدعہدی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. تو فرمایا وہ اس سے پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، فَأَمْكَنَ، سو اس نے قدرت دے دی، منہم، ان پر. یعنی اے حبیب بے شک وہ خیانت کرتے رہے لیکن تب بھی اللہ تعالی نے آپ کو ان پر قدرت دے دی، وہ آپ پر کبھی غالب نہیں ہو سکے، مغلوب ہی رہے، مغلوب ہی رہے. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ کون بندہ، کون شخص دل میں رب کو مانتا ہے یا دل سے نہیں مانتا، اور کون مستقبل میں اس کے خلاف چلے گا اور کون تابع دار فرما بردار بن کر رہے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 72-72، اس میں فرمایا انا بے شک اللہ زینہ، وہ جو آمنو ایمان لائے، وہاجرو اور انہوں نے ہجرت کی. ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وطن چھوڑ دیے. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، بھی ساتھ امبالی، امبال کے، ہم اپنے، یہ ان کی طرف، لوگوں کی طرف اشارہ ہے. بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے امبال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ، سبیلی راستہ اللہ، اللہ کا، اللہ کے راستے میں. وجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. والذین،
اور وہ لوگ آوو جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، والذین آمنوا ونصروا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، یعنی انصار، مہاجرین کو جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعدن بعض کے، بعضهم اولیاء بعض یہی لوگ ہیں ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من سے ولایتہم ان کی دوستی سے، من شیئن کچھ بھی، ما لکم من ولایتہم من شیئن تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ان کی دوستی سے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یعنی جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ وَإِنِ اور اگر استنصروکم استنصرو وہ مدد چاہے کم تم سے، فی الدین دین میں، فعلیکم النصر فعلیکم تو تم پر واجب ہے، النصر مدد کرنا، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد طلب کرنا چاہیں تو فرمایا تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، اللہ سوائے، اللہ اوپر، قومن قوم کے، بینکم بینا درمیان، کم تمہارے، و بینکم اور ان کے درمیان، میثاقن کوئی معاہدہ، میثاقن کوئی معاہدہ ہو، فرمایا سوائے اس کے کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو پھر تم مدد ان کی نہیں کر سکتے، واللہ اور اللہ، بما جو کچھ تعملون تم کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل ایمان کی قسمیں تھی یا اہل ایمان منقسم تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اس آیت میں 3 طرح کے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، اور اسی صورت کے جو آخری آیت ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75 اس میں ایک چوتھے طبقے کا بھی ذکر ہے۔ ان میں 3 طرح کے طبقات کا ذکر ہے اس آیت میں، اور جو آیت نمبر 75 ہے اس میں چوتھے طبقے کا، چوتھی قسم کا بھی ذکر ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی 4 اقسام بنتی تھی، اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت میں اور آیت نمبر 75 میں ملا کر ان کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو طبقہ اللہ تعالی نے ذکر کیا وہ ہے مہاجرین اولین، جو سب سے پہلے مہاجر تھے، جنہوں نے اوائل دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی بعثت کے دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، مہاجرین اولین، ان کا ذکر کیا، فرمایا وہ ذکر کیا آیت نمبر 72 میں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ آیت نمبر 72 کے جو شروع میں الفاظ ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس سے مراد ہے مہاجرین اولین۔ وہ ایمان بھی لائے، انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اور اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد بھی کیا تھا، کہ اپنے جان و مال قربان بھی کیا تھا، اپنی جانیں بھی دی، مال بھی دیا،
اور یہاں دیکھیں اللہ تعالی نے جانوں سے پہلے اموال کے جہاد کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی راہ میں اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مالی جہاد کروں تو پھر وہ جان بھی دے سکتا ہے، اور جو بندہ اپنی جان سے کم تر مال اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں اس مقام پر ہی نہیں، اللہ تعالی نے اور بعض مقامات پر بھی جب بھی مال اور جان کے جہاد کا ذکر کیا ہے، مال کے جہاد کو مقدم رکھا ہے اور جان کے جہاد کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک طبقہ، اور دوسرا والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ جو ہے والذین آمنوا ونصروا، اس میں ہے انصار صحابہ کہ جنہوں نے جگہ دی اور نصرت کی، یعنی مہاجرین صحابہ اکرام جب مدینہ طیبہ گئے تو وہ انہوں نے اپنے پاس انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کے مددگار بن گئے، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد مدینہ قائم کر دیا، بردرہڈ، معاہد بھائی چارہ، یہ مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان۔ تو یہ دوسرا طبقہ اللہ تعالی نے ذکر کیا، والذین آمنوا ونصروا، اور ان دونوں کے بارے میں فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، توحید و رسالت کا نور پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور پھر تیسرا طبقہ جو اللہ تعالی نے ذکر کیا، وہ تیسرا طبقہ جو ان انصار صحابہ کے بعد آتا ہے، وہ صلح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے ہجرت کی ان کا ذکر ہے، اور وہ آیت نمبر 75 میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اسی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75 میں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، یہ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے بعد، اور جو لوگ اس کے بعد ہی مان لے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے اپنے ساتھ تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں سے ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لے اور انہوں نے ہجرت کی۔ تو یہ تیسرا طبقہ اللہ تعالی نے آیت نمبر 75 میں ذکر کیا۔ اس کے بعد چوتھا طبقہ ہے، چوتھا طبقہ وہ صحابہ کرام کا تھا جن کا ان دونوں آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے فتح مکہ تک ہجرت نہیں کی، فتح مکہ تک ہجرت نہیں کی، یعنی اس کے بعد وہ ایمان لائے، اس سے پہلے نہیں، فتح مکہ تک پہلے تو ایمان لے آئے تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی۔ اس کا ذکر ہے اس آیت میں، آیت نمبر 72 میں والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، فرمایا اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر لے۔ تو یہاں اس طبقہ میں وہ لوگ مراد ہیں جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ ان کے مختلف اسباب ہیں، کوئی مالی حوالے سے کمزور تھے، اور کسی کو کوئی اپنے خاندان کی وجہ سے رکا ہوا تھا، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ یہ مختلف اسباب تھے جو ان صحابہ نے ہجرت نہیں کی تھی۔
تو یہ چوتھے طبقے کا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا، ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کریں گے تو تب تمہارے لیے ان کی دوستی کا کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ تو وہ مشرکین تلے دبے ہوئے ہیں تو وہ دین کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد چاہے، تم سے مدد طلب کرے، ان پر وہاں ظلم ہو رہا ہو، جبر ہو رہا ہو، اور وہ تم سے مدد طلب کریں تو پھر فرمایا کہ پھر تم پر مدد کرنا لازم ہے، پھر تم پر مدد کرنا لازم ہے، پھر تم ان کی مدد کر سکتے ہو دین کے معاملات میں، ان کو وہاں سے نکالنے میں، دین کی ترویج میں، اشاعت میں، پھر تم مدد کر سکتے ہو۔ ہاں مگر ایک صورت ہے کہ پھر اس صورت میں مدد نہیں ان کی ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو، یعنی وہاں کے رہنے والوں کی کسی قوم کے ساتھ جنگ چھڑ گئی یا لڑائی ہو گئی، تو اگر مسلمانوں کا ادھر اس کے ساتھ معاہدہ ہے، اہل ایمان نے جن کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اہل ایمان کا ان کے ساتھ معاہدہ امن کا، تو پھر اہل ایمان اس معاہدہ امن کی پاسداری کریں گے، اس معاہدہ امن کی پاسداری کریں گے، پھر وہ اس کی پاسداری کریں گے اور وہ اس کو نہیں توڑیں گے۔ اس بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرکین سے 3 شرائط پر صلح کی، 3 شرائط پر۔ مشرکین میں سے جو شخص مسلمانوں کی طرف آئے گا وہ اس کو انہیں واپس کر دیں گے، یعنی جو مشرکوں میں سے مسلمان ہو کر آئے گا مسلمان انہیں اسے واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو مشرکین کے پاس جائے گا وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ایک یہ شک تھی۔ دوسری یہ کہ اگر اگلے سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہریں گے اور اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھ کر آئیں گے، مثلا تلوار اور تیر کمان وغیرہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال 6 ہجری کو آپ عمرہ کے لیے نکلے تھے، تو مشرکین نے آپ کو روک دیا تھا، تو اگلے سال کی انہوں نے معاہدے میں اجازت دے دی کہ آپ آ جائیں اگلے سال، لیکن اور 3 دن ٹھہریں گے اور اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھیں گے۔ اسی دوران حضرت ابو جندل بیڑیوں میں چلتے ہوئے مسلمانوں کی طرف آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکین کی طرف واپس کر دیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2700۔ پہلے وہ جو ذکر ہوا وہ 2 شکیں تھی، یعنی مشرکین کی طرف سے جو مسلمان ہو کر آئے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، یہ ایک شک ہے، اور جو مسلمانوں میں سے مشرک ہو کر جائے گا ان کے پاس وہ اسے واپس نہیں کریں گے، یہ دوسری شک ہے، اور تیسری بعد میں عمرہ کی شک آ گئی۔ تو چونکہ حضرت ابو جندل پیچھے مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ ہجرت کر کے نہیں پہنچے تھے، جب حضور کا عین معاہدہ ہو گیا مشرکین مکہ کے ساتھ، اب چونکہ معاہدہ ہو گیا اور اس حالت میں وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آگے، تو حضور نے اس عہد کی پاسداری کی اور انہیں واپس مشرکین کے حوالے کر دیا، مشرکین کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے، یہی تعلیم ہدایت دی ہے کہ جن کا تمہارے درمیان معاہدہ ہو پھر وہ معاہدہ نہیں توڑنا، معاہدے کو برقرار رکھنا ہے۔ آگے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔
یعنی جو کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے کام کرے گا، عمل کرے گا، تو اس کا عمل رب کی بارگاہ میں مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، خبر رکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، شر سے بچائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔